علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بیان فرمایا کہ حج کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ ویسے بھی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، انسانیت دو حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اچھی لگنے سے مراد ان کے بولنے کا طریقہ، ان کی زبان کی مٹھاس، ان کے الفاظ کے چناؤ اور ان کے جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ لینگویج باڈی، یہ سب چیزیں اتنی زبردست ہیں کہ جب آپ ان کی بات سنتے ہو تو آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کے معاملے میں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے جب وہ دنیا کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی معلومات ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہو، آپ کو وہ چیز تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ جس طرح کے واقعتاً آپ بعض لوگوں سے ملیں گے، آپ ان سے دنیا کے کسی معاملے پہ بات کریں، سیاست پہ بات کریں یا تجارت پہ بات کریں یا ان سے کسی سیر و سیاحت پہ بات کریں یا ان سے کسی شخصیت کے بارے میں بات کریں، اسلام کے سوا آپ جس موضوع پہ بات کریں گے آپ انہیں سمندر پائیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ انہیں کہیں گے کہ نماز کا ترجمہ، قرآن مجید، اس کا فہم، حدیث، سیرت کا مطالعہ، تو اس میں وہ کہے گا جی میں دین نہیں پڑھا ہوا، میں مولوی نہیں ہوں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی اتنی معلومات کہ آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ اس کی باتیں کتنی زبردست ہیں، لیکن دین کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ بندہ بظاہر باتیں تو دین کی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے گا، لیکن اس سے مراد دنیا ہوگی۔ باتیں بڑی پیاری، واز بہت پیارا، انداز بڑا زبردست، مٹھاس بڑی زیادہ۔ عام بندہ سنے گا تو کہے گا واہ، شکل بھی بڑی پیاری، انداز بھی بڑا پیارا، باتیں بھی بڑی نرم، کسی کو دکھ نہیں دیتی، موم جیسی، پھول کی پتیوں جیسی نرم باتیں، کسی کے خلاف نہیں جی، بالکل جی بڑی اچھی بات ہے جی۔ لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ بات اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دیں کہ آپ سچی دعوت پیش کریں اور لوگ آپ سے محبت کریں۔ لوگ تو آپ سے محبت نہیں کریں گے، آپ سے محبت صرف وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ وگرنہ انبیاء کو دیکھ لیجئے، سچی بات کہنے پر جو تکالیف ان کو آئیں وہ کس وجہ سے آئیں؟ حق کہنے کی وجہ سے۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ لوگ آپ سے حق کہنے کی وجہ سے محبت کریں گے۔ آپ سے محبت وہ کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں وہ آپ سے نفرت کرے گا، اگرچہ وہ بظاہر آپ کے ساتھ جتنا بھی اچھا بن کے دکھائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اس پہلو کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن کبھی بھی ظاہر پر نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی باتیں بظاہر سخت لگتی ہیں لیکن حقیقت پر پہنچنا چاہیے۔ ظاہر بینی، ظاہر تک رہنا، یہ مومن آدمی کا کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام، دین کی باتیں کرنے والے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر ان کا انداز اور ان کی کثرت اور ان کے بولنے کے طریقے آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، لیکن آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ اس وقت تک حق پر نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ خود دلچسپی لے کر کتاب و سنت کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کس طرف جائیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اتنی تحقیق کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ حق تلاش کر سکو۔ بس آپ نہ ساری جو ہے نا وہ حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کرو، نہ آپ ساری تفسیریں پڑھو، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھائیے گا،
اتنی تحقیق ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کی نماز کیا تھی، اور آپ کے معاملات کیا تھے، اور آپ کا اخلاق کیا تھا۔ یہ 4 چیزیں آپ کو اتنی تحقیق ہونی چاہیے کہ آپ اصل تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں نہ کرتے تو آپ دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، آپ دین کو اپنے موبائل جتنی حیثیت نہیں دیتے۔ موبائل کو اتنی حیثیت ہے کہ وہ آپ کے دن کے 5-6 گھنٹے لے جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لے جاتا ہے، لیکن دین کو اتنی حیثیت نہیں کہ وہ موبائل کے وقت کا 6واں حصہ بھی دین کو دے۔ اگر ہم ہر روز یہ کہہ لیں نا کہ میں نے صرف آدھا گھنٹہ حقیقت تلاش کرنے کے لیے وقف کرنا ہے، اس کے لیے آپ اللہ سے دعائیں کریں، اس کے لیے آپ جستجو کریں، یہ کوئی چھوٹا سفر تھوڑی ہے، یہ آپ کو مہینوں میں طے کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کئی سال لگ جائیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کی شرح صدر کر دے گا، اور اس میں پھر برکت ہے۔ تو کبھی بھی ظاہر پر نہ گریں، ظاہر کڑوی باتیں کبھی اس کو برا مت سمجھو، ظاہر میٹھی باتیں کبھی اس کو حقیقت نہ سمجھو، حقائق پر آؤ کہ اصل دین کیا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اس پر اللہ کو جو اس کے دل میں ہے۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زبان سے کہتا ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں تمہیں ایسے کہتا ہوں ویسے کہتا ہوں، یہ سب ٹھیک ہے، اور حالانکہ اس کے دل میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو میری زبان پہ وہی میرے دل پہ ہے، میں تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ یہ منافقین تھے۔ حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، منافق کی علامات میں سے ایک یہ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، اور آج ہم کتنے مسلمان اس عملی نفاق کے اندر واقع ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہی تو ہے، اگرچہ یہ عملی نفاق ہے، یہ عقیدے کا نفاق نہیں ہے۔ تو یہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں، مطلب وہ اپنے نفاق پر قائم رہتا ہے، نفاق سے پھرتا نہیں ہے، اور اوپر سے باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں اس کی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑا کرنے والا بندہ کبھی حق پر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ابغض الناس، اللہ کے ہاں برا ترین آدمی، مبغوض آدمی، اللہ کو ناپسندیدہ آدمی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو جھگڑے کرتا ہے۔ بات پہ جھگڑے، تھوڑی سی بات ہوئی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میرا توتی بولتا ہے، میں پہلوان ہوں، ادھر کوئی سر نہیں اٹھا سکتا میرے آگے، کیوں؟ میں یہ جھگڑے باز آدمی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ الد الخصام، یہ سخت جھگڑالو آدمی، اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو علامات بیان ہوئی ہیں، ان علامات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زبان اور دل کا تضاد نفاق ہے۔ جھگڑے والی طبیعت، لڑاکی طبیعت، بات پہ الجھنے والی طبیعت، یہ نفاق ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور بس حقیقت یہ کہ اس امت کے اندر یہ نفاق موجود ہے، اور لوگ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی، آپ کے منہ پر بڑے میٹھے، آپ کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرتے، آپ کے سب سے بڑے دشمن، آپ کی جڑیں کاٹنے والے اور آپ کے مخالف۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی علامت اس میں بیان کر دی۔ اہل علم کہتے ہیں اسے منافقین۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ کہ یہ اخنس بن شریک جو منافق تھا معروف، اس کے بارے میں اتری، لیکن دوسرا قول جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ کچھ منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں اتری ہے، اور یہی قول جو ہے زیادہ، کیونکہ یہ صحیح سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ تو یہ منافقین ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا دنیا کی معلومات کا بہت زیادہ ہونا اور دین سے کورا ہونا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔
کہ دنیا کی جتنی مرضی سن لو، دین کا نہیں پتہ۔ انگلش بولیں گے فر اور چیزیں آپ کو جھٹ کے اندر انگلیوں کے پوروں پر سب کر دیں گے، لیکن قرآن، یہ نبی کی حدیث، اس کا پتہ ہے۔ میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی کہتا ہوں انگلش نہ بولو، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ انگلش پر اتنی توجہ، دنیا کے علوم پر اتنی توجہ کہ وہ بولتا اور اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنا کوڑا، دین کے معاملے میں اتنا جو ہے وہ بیزار دین سے، اس کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ دکان پہ جائے گا، دکان کتنے کلومیٹر دور ہے، کالج جائے گا، اکیڈمی جائے گا، سارے کام دنیا کے کرے گا، میلوں دور ہیں تب بھی کرے گا، پیسے لگا کے کرے گا، دین کی تعلیم مفت صبح و شام، لیکن کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں نکلتا، ضروری کام پڑ جاتا ہے، فارغ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہوتا۔ ذرا ان جملوں پہ ہم کبھی غور کریں، جب کوئی ہمیں دین کی دعوت دے، ہم جب آگے سے کہتے ہیں یار ٹائم نہیں میرے پاس، میں ذرا مصروف ہوں، اللہ اکبر، آپ ان جملوں پر غور کریں کہ یہ کیسے جملے ہیں۔ اگرچہ ہمارے دلوں میں دین کی تحقیر نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ہے کہ ہم نے دنیا کو کتنا اپنے اوپر سوار کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو کہیں، دنیا کے کاموں کو کہیں کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، جب میں دین سے، جو میری آخرت سے تعلق رکھنے والے کاموں سے جب میں فارغ ہوں گا تو میں تمہارے لیے، جب تک میں آخرت کے معاملے سے فارغ نہیں تو میں دنیا کا بھی حقدار نہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔